اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. ہی ہے خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے. جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں گے محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی. یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے, آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے, میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح, کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں, اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتے ہیں مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, اتنی شہوت ہے, روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا, اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصلہ حوصلہ چاہیے. لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے, نکاح کی بات آتی ہے, یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی, رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا, یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا, اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, آلٹرنیٹ فورن بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچوئل ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں میرے پاس فون آتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے, ہم کیا کریں مفتی صاحب, رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے, ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کر لیں شادی, پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے, خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا. اللہ کہتے اگر فقیر ہو نا تو اللہ دے دے گا پیسے, کر لو شادی. اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں تو اللہ کیا کہتے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو, ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا, گواہ سن رہے ہو, یہ بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بتاؤ پیسے نہیں ہے میرے پاس,
تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے، لیکن یہ ہے میرے پاس، میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا. بہت مشکل ہے. کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے، ادھر ہی جاؤ. اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا، جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا. گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا، پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے. یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری. پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے، اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. لڑکی کے باپ نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے؟ انہوں نے کہا قبول ہے، چراؤں گا. انہوں نے کہا شادی تو ہو، چلو 10 سال بکریاں چلائیں گے، شادی تو ہو. ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے 9 بیویاں رکھی ہیں، 11 شادیاں کی ہیں. ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں ہے، نبی نے اس کا بھی نکاح کرایا، ان کی بھی شادی کرائی. تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا؟ بیوی کو. بولے بھائی میں ابھی تو یہی کر سکتا ہوں. اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے، جانا چاہے بولے ٹھیک ہے طلاق لے لو، میں پھر کہیں اور کرتا ہوں. مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ. کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا. اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم از کم اس کی سیکچوئل ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے. یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا. بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے، میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں. نکاح کر لیا مرد نے، اب کم از کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا. ادھر ادھر منہ تو کالا نہیں کریں گے. رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے. آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا، میرا پیٹ نہیں بھرتا، تم وہیں رہو. پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں. نکاح صرف نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا، اولاد پیدا کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں، ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے، کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے، ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے. ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو خدیجہ سے، ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلی شادی جو ہمارے نبی کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے، شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی، تو آپ نکاح، آپ شریف ہیں ٹھیک ہے. تو 2 فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیے، ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا. تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو. تم گناہوں میں پڑو گے، تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی. آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف. وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ کے نکال دیں گے، کیونکہ یہ بہو ہماری جائیدادیں کھا جائے گی، یہ ہمارے پراٹھے کھا جائے گی. اب ایک انڈا پکڑا ہے 2 انڈے پکیں گے. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. اتنا چھوٹا دل. ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا، یار اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا، اور کیا ہوگا؟ 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے. رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے. گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا، تمہیں محاسبہ کرواؤں گا، چلہ کرواؤں گا اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی. یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام. یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے. ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا، وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا، جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے، مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا. اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، بچوں کو پیل دے گا. یہ اللہ معاف فرمائے، میں بہت برے الفاظ استعمال کروں لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ. بچوں کو خراب کر دے گا یہ. میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو. رکھا کتنا ہی ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو. بیعت ہوگے نا، شیطان اس کو تمہارے خلاف، اگر کوئی نیک
खूबसूरत मुरीद जाके बैत हो गया ना तो शेख का उस पर दिल आ जाता है। भाई अल्लाह ने निजाम नहीं रखा ना। एक चीज, आपको भूख लग रही हो, खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो जो थोड़े दिन तक बर्दाश्त करोगे, फिर कचरे से गंद निकाल निकाल के खाना शुरू कर दोगे। कब तक बर्दाश्त करेगा? तो जब मर्द और औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, नतीजा क्या निकलता है? वो गंद की तरफ जाना शुरू, और एक वक्त तक तो वापसी का चांस होता है। कुछ वक्त के बाद फिर पैसे आ जाएंगे ना, करोड़ों रुपए भी, फिर भी वापसी का चांस। तभी निकाह के बाद भी गंदगी में पड़े रहते हैं ऐसे लोग। देर से जिनकी शादियां होती है ना, शादी करके भी गुनाह नहीं छोड़ते हो। तो लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपनी कौम को कि ये औरतों से निकाह क्यों नहीं कर रहे? कौम जवाब में कह रही है, मा लना फी बनातिका मिन हक, हमें औरत से निकाह में दिलचस्पी खत्म नहीं है। इससे पता चला कि गुनाहों में जब पड़ोगे तो हलाल की लज्जत, बोलो ना, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हो रहा है हमारे माशरे। बीवियां घर में बैठी हुई हैं और मुंह काले हो रहे हैं बाहर जाके। औरतों के अपनी ज़ौजाओं को वक्त ही नहीं देते, मोहब्बत ही खत्म हो गई, क्योंकि इतनी गर्लफ्रेंड है उसे मुंह काले करा लिए हैं। इतनी औरतों से मुंह काला करने की आदत पड़ चुकी है, शादी से पहले पड़ चुकी होती है। आजकल जो शादी के बाद केसेस आ रहे हैं ना, वो पता है क्या आ रहे हैं? शादी हुई तो पता चला मेरे मियाँ की इतनी पहले से फ्रेंड्स हैं। अब चंद दिन तो बीवी की तरफ रगबत थी, उसके बाद वो पुरानी वाली फ्रेंड्स वही शुरू हो गई। औरत पे क्या गुजरती है? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर मर्द की बदकिरदारी औरत से बर्दाश्त नहीं होती। उसको यही नहीं पता कि कल किस औरत के साथ दोस्ती लगाएगा, परसों की। घर तो ऐसे घर थोड़ी चल सकता है। एक औरत की कॉल होती ना जो ऐसे अपने गम बताती है, तो मैं आपको बताता, दर्जनों औरतें हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इन लड़कों को शादी से पहले लड़कियों से दोस्तियों की आदत पड़ चुकी होती है। वो चस्के ले लिए होते हैं। अब शादी के बाद फिर कहते हैं यार एक बीवी, ये क्या है? ये दर्जनों लड़कियां, दर्जनों लड़कियां। पहले ही से जब बच्चा बाले हो तो वालिदैन को अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, अपने बेटों की बेटियों की फिक्र करो। बच्चा बाले हो, बुराइयों में पड़ने से पहले पहले उसे उसको घर बार पे लगा दो। इतना नेक शरीफ निकलेगा, देखो आप दुआएं दोगे मुझे, ऐसा प्यारा बच्चा निकलेगा आपका। थोड़े दिन में उसकी औलाद हो जाएगी, मियां बीवी बच्चा, वो उसी में मशगूल हो जाएंगे उसके, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के दिल में फितरी तौर पर गुनाह से नफरत रखी है। जब उसकी हलाल तरीके से तस्कीन हो जाएगी तो फितरी तौर पर उसका तबीयत जाएगी नहीं गुनाह की तरफ। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे मशाइख हैं, 13-13, 14-14 साल की उम्र में उनकी शादियां हुई थी। ऐसी पाकीज़ा जिंदगी उन्होंने गुजारी है। मेरे जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, 13 साल 14 साल में उनकी शादियां हुई हैं, ऐसे पाकीज़ा जिंदगी। तो मीडिया तुम्हें जहन्नम की आग की तरफ लेके जाएगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।